بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم فقیروں کے تعلق سے تھوڑا سا گفتگو کریں گے۔ فقیر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فقیروں کو پہچانو، فقیروں کے ساتھ بھلائی کرو، کیونکہ ان کے پاس دولت ہے۔ آگے آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کی صحابہ اکرام رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھے، یا رسول اللہ، فقیروں کے پاس کون سی دولت ہے؟ ایسی کون سی دولت ہے فقیروں کے پاس؟ اور فقیر بھی اور دولت بھی ہے، تو فقیروں کے پاس ایسی کون سی دولت ہے؟ کون سی دولت ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ فقیروں سے کہے گا کہ جنہوں نے تم کو کپڑے پہنائے، جنہوں نے تمہیں کھانا کھلایا، جنہوں نے تمہیں پانی پلایا، ان کا ہاتھ پکڑ کر انہیں جنت میں لے جائیے۔ یعنی فقیروں کے ساتھ بھلائی کرنے والوں کے ساتھ اللہ بھلائی کرتا ہے، فقیروں کو کھانا کھلانے والوں کے ساتھ اللہ بھلائی کرتا ہے، فقیروں کو کپڑے پہنانے والوں کے ساتھ اللہ بھلائی کرتا ہے۔ اللہ کتنا بھلائی کرنے والوں میں سے ہے کہ کسی نے اگر فقیروں کو رحم بھی کر لیا فقیروں پہ، اللہ اسے بخش دے گا۔ تو جنت میں جانے کا راستہ بھی فقیر ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب شب معراج ہوئی، آپ کو ایک حرکت کی آواز آئی، یعنی آپ کو ایک آہٹ لگی، ایک آواز پہچانی۔ آپ نے جب دیکھے تو آپ کو پتا چلا کہ بلال ہے۔ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے جب جنت کی بلندیوں پر دیکھا تو وہاں مجھے اپنی امت کے فقراء نظر آئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے جب جنت کی بلندیوں پر دیکھا تو مجھے میری امت کے فقراء نظر آئے اور ان کی اولادیں نظر آئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں سے ایک شخص کا گزر ہوا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو دیکھے اور فرمایا کہ اگر یہ شخص کا نور جو اس کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نور رکھا ہے، وہ نور کو اگر دنیا والوں میں تقسیم کر دیا جائے تو وہ پوری دنیا کو اس کا نور پورا ہو جائے گا۔ کیوں پتہ ہے؟ کیونکہ اس کے پاس میں کوئی چیز نہیں تھی دنیا کی، نہ مال تھا نہ زر تھا، کچھ نہیں تھا سوائے اس کے پاس میں خدا کے اور نور کے کچھ نہ تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے پاس میں دنیا کی کوئی بھی چیز نہیں ہے سوائے خدا کے اور خدا کے نور کے۔ اگر اس کے نور کو دنیا میں تقسیم کر دیا جائے تو پوری دنیا میں وہ پورا ہو جائے گا۔ مطلب جو نور ہے وہ پوری دنیا اس کے نور سے ہو سکتی ہے، اتنا اس کے پاس میں نور ہے اللہ کا، کیونکہ وہ فقیر تھا۔ فقیر جو ہوتے ہیں وہ اپنے پاس میں خدا کے علاوہ کچھ رکھتے نہیں ہیں نا۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ 1 درہم رکھنے والے سے 2 درہم رکھنے والے کا حساب زیادہ ہوگا۔ سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ کیا فرما رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں 1 درہم رکھنے والے سے 2 درہم رکھنے والے کا حساب زیادہ ہوگا، یعنی اگر آپ نے کوئی بھی چیز جمع کیے تو اللہ اس کا حساب کتاب لے گا۔ اسی لیے فقیروں کے پاس میں کچھ نہیں ہوتا، وہ اپنے پاس، اسی لیے تو فقیر کہلاتے ہیں نا، ان کے پاس کچھ ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو فقیر، اگر فقیر کے پاس میں کچھ ہوتا تو فقیر تھوڑی نہ کہلاتے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس نے فقیر کی توہین کی اور مالدار کی عزت کی وہ مالون ہے، یعنی شیطان ہے وہ، کہ جو فقیروں کی توہین کرے اور مالداروں کو عزت عطا کرے۔ یاد رکھیں، عزت و ذلت خدا کے ہاتھ میں ہے، لیکن پھر بھی اگر آپ کسی کا پیسہ دیکھ کر اگر اس کو عزت دے رہے ہو تو پیسہ اس کے پاس میں رہے گا نہیں۔ یاد رکھیں، میرے حساب سے اگر آپ پوچھو گے کہ فقیر کے پاس دولت ہے تو کیسے، تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے تو فرما دیے ہے کہ کیسے ہے، کہ ان کے پاس میں خدا ہوتا ہے جس نے پوری دنیا کو بنایا، جس نے کائنات کی تخلیق کیا، جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا،
جس نے چاند ستاروں کو پیدا کیا، جس نے تمام چیزیں بنا دی، جس نے تمام ساتوں آسمان ساتوں زمین بنا دیا، جس نے آسمانوں کو تاروں سے سجا دیا، سورج اور ستاروں سے سجا دیا، جس نے زمین کو تمام چیزوں سے سجا دیا، وہ اس خدا، وہ جو خدا اگر کسی شخص کا ہو جائے تو پوری کی پوری دنیا اس شخص کے قدموں میں آ سکتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ خدا جب دوستی کر لیتا ہے تو اپنے فقراؤں کے آگے، اپنے فقیروں کے آگے دنیا کو جھکاتا ہے۔ بہت بڑے اگزامپلز میں آپ کو دے سکتا ہوں، یہ اللہ والے ہیں۔ عطائے رسول ہند الولی حضرت خواجہ غریب نواز سنجری چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہندوستان آئے تھے تو اپنے ساتھ میں کیا لائے تھے؟ کچھ نہیں لائے تھے، صرف ایمان کی دولت لائے تھے، عشق رسول لائے تھے، اور توکلت علی اللہ ہوئے تھے۔ اللہ پہ پورا یقین کامل تھا آپ کا، عشق مصطفیٰ تھا، اور آپ کی پیر کی رہبری آپ کے ساتھ تھی، اور آپ جیت گئے۔ آج ہندوستان میں آپ فقیر، آپ کے پاس میں آپ کچھ لائے نہیں تھے، لیکن آج آپ کے پاس میں سب کچھ ہے۔ کیوں؟ ہر بڑا اور چھوٹا، ہر وقت کا بادشاہ آپ کے دربار میں جا کے سجدہ ریز ہوا، آپ کے دربار میں جا کے اپنی زبی کو خم کیا، اپنے سر کو خم کیا۔ تو پتہ چلا کہ دنیا کا کوئی بھی ہو وہ فقیر کے آگے جھکتا ہے۔ کب؟ جب وہ شخص خدا کا ہو جاتا ہے، جب وہ فقیر خدا کا اور خدا فقیر کا ہو جاتا ہے تو ہر کسی کو خدا اس کے آگے جھکاتا ہے، ہر ایک کی جھولیاں بھرتی ہے۔ یہ میرا سوچنا ہے۔ تو پھر ابھی جس کا خدا ہو جائے، جب دنیا اس کے قدموں میں آ جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسا فقیر، پھر وہ فقیر کدھر ہوا؟ وہ تو سب سے زیادہ بڑا دولت مند ہوا۔ اس بات پہ غور کیجئے گا، اگر آپ بھی دولت مند ہونا چاہتے ہو، آپ بھی اگر دولت مند ہونا چاہتے ہو تو اپنے دلوں میں خدا کی محبت کو بسا لے، اپنے کردار میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرنا شروع کر دے، آپ کے کردار نکھر جائیں گے، خدا آپ سے محبت کرنے لگے گا، اور پھر جب خدا آپ سے محبت کر لے تو پھر اللہ اللہ بیڑا پار ہے۔ شکریہ، جزاک اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔